فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج خلاصۃ القرآن کے حوالے سے ہمارا چوتھا سپارہ انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے، اور اس سپارے میں 15 رکوع ہیں اور ہر رکوع کا مختصر خلاصہ انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ اس پارے کی ابتدا لن تنالوا البر آیت سے ہو رہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نیکی کا کامل درجہ آپ تبھی حاصل کر پاؤ گے جب اپنی محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ اس کے بعد پھر اللہ جل جلالہ نے یہاں پر بیت اللہ کے بارے میں ان اول بیت وضع للناس یہ بتایا کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ ہی تھا، جو مکہ کی مبارک وادی میں اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور جو اس میں چلا گیا وہ امن والا ہو جائے گا۔ پھر اسی میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، یہاں پر حج کی فرضیت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کو سب مسلمانوں کے لیے فرض کر دیا۔ اس کے بعد اسی رکوع کے آخر میں ایمان والوں کو کچھ ترغیب دی گئی کہ تم لوگ جو ہے آپس میں فرقہ بندیاں میں نہیں پڑو اور اہل کتاب کے فرقوں کے پیچھے مت چلو، ورنہ تو وہ جس طرح خود ٹوٹے ہیں تمہیں بھی آپس میں توڑیں گے۔ آگے رکوع نمبر 2 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تقوی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے جو تم حاصل کرو تو اللہ کے ہاں پسندیدہ بنو گے، حق تقاتہ یعنی حق ادا کرو اللہ سے ڈرنے کا۔ پھر یہ بھی کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، مراد اس سے قرآن ہے کہ قرآن مسلمانوں کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ پھر اسی رکوع میں ایک ذمہ داری بھی بتائی کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلانے والی ہو اور بری باتوں سے منع کرے۔ پھر اسی رکوع میں قیامت کے احوال کا ذکر ہے کہ قیامت میں کچھ چہرے روشن ہوں گے، کچھ چہرے کالے ہوں گے، اور مفسرین فرماتے روشن چہرے اہل سنت والجماعت کے ہوں گے، اور جو کالے ہیں وہ اہل بدعت اور جو باطل فرقے ہیں ان کے ہوں گے۔ آگے رکوع نمبر 3 شروع ہو رہا ہے۔ اس کی ابتدا کنتم خیر امت سے ہے، جس میں اللہ جل جلالہ نے اس امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یعنی دعوت و تبلیغ کا جو فریضہ ہے وہ اس کے اوپر ڈالا، اس کا بیان فرمایا۔ اس کے بعد یہود کے بارے میں بیان ہے کہ ضربت علیہم الذلہ، ان کے اوپر اللہ نے ذلت کو مسلط کر دیا، وہ جہاں بھی رہیں گے ذلیل و رسوا ہو کر ہی رہیں گے۔ ہاں اللہ اگر ان کو تھوڑا سا سٹینڈ دے دے کسی امتحان کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے، یا لوگ ان کو کچھ تھوڑا سٹینڈ دے دیں تو پھر یہ کچھ جمنے پائیں گے، ورنہ حقیقت میں ان کی اپنی کوئی حکومت نہیں۔ جیسے کہ آج کل اسرائیل جو ہے وہ مسلمانوں کے ممالک پر قبضہ کر کے امریکہ اور یہ سب لوگ اس کے پیچھے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کھڑا ہے، وہ اسی کا تقریباً اب نمونہ ہے جو آج کے زمانے میں ہے۔ پھر اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا، ایمان والوں کو خبردار کیا کہ لا تتخذوا بطانا، کہ تم کافروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، دل کی باتیں ان کو نہ بتاؤ، کیونکہ اس سے وہ تمہیں بھی نقصان دیں گے اور اسلام کو بھی نقصان دینا شروع کر دیں گے۔ پھر آگے رکوع نمبر 4 شروع ہو رہا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، تو یہاں پر اللہ جل جلالہ نے یعنی اس پوری صورت میں تقریباً غزوہ احد کا بیان ہے، اور یہاں بھی اسی کا تقریباً اللہ پاک نے بیان فرمایا جب حضور علیہ السلام اپنے گھر سے احد کے لیے نکلے۔ اصل میں بدر میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو کافروں نے بدلہ لینے کی کوشش کی، تو اگلے سال 3 ہجری میں وہ ایک بڑا لشکر لے کر آئے، 3000 پر مشتمل تھا، اور اس کا مقابلہ پھر مسلمانوں کو کرنا تھا۔ تو اس کا اللہ پاک نے یہاں بیان کیا کہ فرشتوں کو اللہ نے پھر بھیجا، اور 3000 فرشتے وہاں پر آئے، اور اسی طرح 5000 فرشتے بھی آئے۔ تو بدر کی مثال دے کر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، کہ دیکھو اس سے پہلے بدر کے میدان میں تم لوگ کمزور تھے، اللہ نے فرشتے بھیجے تمہاری مدد کی، اب بھی اللہ تمہاری مدد کریں گے، تمہیں اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آگے رکوع نمبر 5 شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں سود کے بیان کو ذکر فرمایا اور ایمان والوں کو خبردار کیا کہ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ تم یہ دگنا بگنا سود یہ مت کھاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوڑا کھا سکتے ہیں اور دگنا منع ہے، سود تو مطلقی حرام ہے۔ یہاں شرم دلائی جا رہی ہے کہ ایک سود اور اوپر سے دگنا تگنا، کتنی شرم کی بات ہے۔ جیسے کوئی آدمی کہے کہ خنزیر کھا رہے ہو اور کھا بھی 2 پلیٹیں رہے ہو، تو یہ شرم دلانے کے لیے بات فرمائی
فرمائی۔ اور یہاں جو سب سے عجیب بات ہے اس رکوع میں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سود والوں کے لیے کہ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہ سود والے کو اللہ اس آگ میں ڈالیں گے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس لیے کہ اس سے تو اللہ کی کھلی جنگ ہے۔ پھر اسی رکوع میں ایمان والوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی جو تقوی والے ہیں کہ وہ خوشی میں تنگی میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پینے والے ہیں، معاف کر دینے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، اور اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو یہ اللہ سے معافی مانگ کر اس کو صاف کروانے والے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ متقی آدمی ایسا ہی ہوتا ہے، اور ہمیں بھی اپنے اندر ان صفات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حوصلہ دیا کہ دیکھو اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں، کیونکہ احد میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے، تو اللہ پاک فرما رہے کوئی بات نہیں، فقط مس القوم قرح مثلو، اس سے پہلے ان کافروں کو بدر میں ان کے بندے شہید ہوئے، تو اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے انہیں بھی پہنچی ہے، حساب برابر ہو گیا، اب تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ آگے رکوع نمبر 6 وما محمد الا رسول سے شروع ہو رہا ہے۔ یہاں پر مسلمان غزوہ احد میں یہ ہوا کہ ایک صحابی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شکل بہت ملتی تھی، وہ شہید ہوئے تو یہ خبر کافروں نے مشہور کر دی کہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام شہید ہو گئے۔ بہت سے مسلمان اس لیے میدان چھوڑ گئے کہ اب کیا فائدہ لڑنے کا جب حضور ہی نہیں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں پھر یہ آیات نازل کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کوئی فرشتے تو نہیں ہیں، خدا تو نہیں ہے جن پر موت نہیں آئے گی، بالفرض اگر وہ شہید ہو بھی جاتے ہیں تو پھر کیا تم واپس کفر میں چلے جاؤ گے؟ آخر تمہیں ایمان پر جمنا ہے تو تم اللہ کے لیے لڑنے آئے تھے، تمہیں اللہ ہی کے لیے لڑنا چاہیے۔ تو اس میں مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ ہمارے اندر ایسا اخلاص ہو کہ اگر نبی ہو تب بھی اللہ کے لیے لڑیں گے، نہیں ہوگا تب بھی ہمیں اللہ ہی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ آگے رکوع نمبر 7 شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تنبیہ کی کہ تم کافروں کی اطاعت نہ کرو ورنہ ان کے پیچھے لگے تو جہاں وہ کفر کی گھاٹیوں میں ہیں تمہیں بھی وہیں پر لے جائیں گے، تمہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اس کا سبق مسلمانوں کو دیا گیا۔ آگے پھر کچھ مسلمان جو غزوہ احد میں بھاگے تھے میدان چھوڑ کر، افراتفری کی کیفیت تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے، تو اس میں پھر بہت سے مسلمان میدان چھوڑ کر گئے، تو اللہ نے اس پورے قصے کو اس رکوع میں بیان کیا کہ حضور علیہ السلام آواز دے رہے تھے، کسی کو سنائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر سب مسلمان جب جمع ہوئے اس کے بعد اللہ نے پھر مسلمانوں کو دوبارہ فتح دے دی، تو اس پر پھر کچھ ایسے صحابہ کرام جو بھاگ گئے تھے میدان چھوڑ کر، ان کے دل میں ملال تھا کہ اب ہمارا کیا بنے گا۔ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، حضور سے بھی معافی مانگی، تو اللہ نے یہاں پر اس کا اعلان فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ شیطان نے ان کو تھوڑا بہکا دیا تھا یہ کہہ کر کہ شاید جنگ ختم ہو گئی ہے اور تم دوبارہ چلے جاؤ، تمہارے ایمان کی ابھی وہ حالت نہیں ہے، اس حالت میں مر گئے تو کیا بنے گا۔ تو ایسا چکر دیا کہ وہ میدان سے چلے گئے، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، لام اور قد یہ تقریباً دو مل کر قسم کے معنی میں آ جاتے ہیں، تو گویا اللہ قسم کھا کر کہہ رہے میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اب دیکھیں آج بھی کچھ نادان ایسے ہیں جو صحابہ کرام پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ جی وہ تو احد میں حضور کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا تو ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے، اس طرح ان پر انگلیاں اٹھانا غیر مناسب ہے۔ آگے رکوع نمبر 8 شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا کہ تم کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جیسے وہ لوگ اپنے بندوں کو روک رہے تھے تم بھی اللہ کے راستے میں نکلنے سے روکنے لگو، ایسا تمہیں نہیں ہونا۔ پھر حضور علیہ السلام کو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی صفات بتائیں جو ایک بڑے میں ہونی چاہیے، باپ ہو، استاذ ہو، شیخ ہو، کوئی ہو، فرمایا ایک تو وہ نرم ہو، اور حضور کو فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ کہ آپ نرم ہیں تو یہ اللہ کی آپ پر مہربانی ہے۔ اور پھر کہا اگر آپ سخت دل ہوتے، آپ کی زبان سخت ہوتی تو یہ سب آپ سے چلے جاتے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، ان کو معاف کیجئے، استغفار کیجئے، ان سے مشورہ کیجئے، تو یہی وہ کام ہے جو دلوں کو جوڑنے والے ہیں۔ پھر اسی رکوع میں یہ قصہ بھی ہے، ایک منافقوں نے حضور علیہ السلام پر خیانت کا الزام لگایا کہ بیت المال میں سے جو غنیمت کا مال آیا تھا ایک چادر نہیں مل رہی تھی، تو کسی نے کہا شاید حضور نے لے لی ہو، تو اللہ نے پھر اس کو بیان کیا کہ نبی کے لیے تو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس طرح خیانت کرنے لگے، نبی تو ایمانداری اور خیر کی جو ہے وہ ترغیب دیا کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ پھر اسی رکوع میں ایمان والوں کو
اللہ نے حوصلہ دیا کہ دیکھو میں نے تم پر ایک بہت بڑا احسان کیا کہ اپنے نبی کو تمہارے اندر بھیجا ہے، اور اس کا ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ پھر اسی رکوع میں اللہ جل جلالہ نے شہیدوں کے بارے میں فرمایا کہ تم ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ تو زندہ ہیں، اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے یرزقون، کہ انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب کیسا رزق دیا جاتا ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہے اسی کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہوگا۔ آگے رکوع نمبر 9 شروع ہو رہا ہے الذین استجابوا للہ والرسول۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ایمان کی مضبوطی کو بیان کیا۔ جب احد ختم ہوا تو وہ کافر بھاگ گئے، تو حضور علیہ السلام کو جبریل نے فرمایا ان کا پیچھا کرنا ہے، تو یہ لوگ پیچھے گئے۔ اس کو غزوہ حمراء الاسد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو راستے میں کچھ کافروں نے ایمان والوں کو ڈرایا ایسے ہی کہ بھائی وہ تو بڑا لشکر ہے، تم ایسے ہو جاؤ گے، تو بجائے اس کے کہ ان کے حوصلے پست ہوتے تو انہوں نے آگے سے یہ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے۔ تو اللہ کو یہ بول اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کو قرآن میں بیان بھی فرمایا۔ پھر اسی رکوع میں مسلمانوں کو تسلیاں دی کہ آپ ان کافروں سے اور ان کی سازشوں سے پریشان مت ہوئیے، اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کا انتظام فرمائیں گے حفاظت کا۔ اور ساتھ میں جو بخیل لوگ تھے ان کو اللہ پاک نے یہاں تنبیہ فرمائی کہ تم اپنے بخل کی وجہ سے یہ مت سمجھو جو مال بچا رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ تو الٹا تمہارے لیے نقصان کا سبب بنے گا۔ آگے رکوع نمبر 10 شروع ہو رہا ہے اس پارے کا، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ۔ یہاں ایک قصہ ہے، ایک کافر نے جب یہ آیت اتری اللہ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض دے، وہ کہنے لگا لو بھی اللہ تو فقیر ہو گئے ہیں، ہم غنی ہیں، جو ہم سے قرض مانگا جا رہا ہے۔ تو اس پر پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مارا پیٹا بھی، تو پھر یہ آیات اتری جس میں اللہ نے بتا دیا کہ واقعی اس نے ایسی بات کہی تھی۔ پھر اسی رکوع میں یہود کی بری خصلتوں کا بیان ہے کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے رہے، اور اس کے بعد مختلف مطالبے بھی نبیوں سے انہوں نے کیے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ نے بڑی عجیب بات بتائی کہ کامیابی کیا ہے۔ ہم لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں نا دنیاوی مال و متاع کا حصول، اللہ تعالیٰ فرما رہے فمن زحزح عن النار، جو دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے کامیاب، اور اسی کو اصل کامیاب انسان کہا جاتا ہے۔ ہمیں بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ پھر اسی رکوع کے آخر میں اللہ نے فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کرتے ورتے کچھ نہیں ہے لیکن وہ یہ چاہتے ہیں ہماری مفت میں تعریفیں ہوتے رہیں، یعنی وہ صفات جو ان میں پائی بھی نہیں جاتی، ان صفات کی وجہ سے وہ اپنی تعریف کروانا چاہتے ہیں۔ ان کی مذمت بیان کی کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب جو ہے وہ دیں گے۔ آگے رکوع نمبر 11 جو سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، اس پارے کا 11واں رکوع ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی نشانیوں کو بیان کیا اور یہ بتایا کہ عقل مند لوگ وہ ہیں کہ جو زمین و آسمان کے اختلاف پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں، دن رات کے آنے جانے میں فکر کرتے ہیں۔ پھر آگے کچھ دعائیں ہیں جو ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے صفات بتائیں کہ وہ ان دعاؤں کو اللہ سے مانگتے ہیں، مغفرت کا طلب کرنا، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنا وغیرہ وغیرہ۔ آگے اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تنبیہ کی حضور علیہ السلام کے ذریعے سے کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ کافروں کی ٹیپ ٹاپ کو دیکھ کر آپ دھوکے میں مت پڑیے۔ عارضی زندگی ہے، آج کل میں ختم ہونے والی ہے، اصل زندگی جنت کی ہے، اسی پر ایمان والوں کو نگاہ رکھنی چاہیے۔ پھر اس رکوع کے آخر میں سورت کی جو آخری آیت بھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاد میں اللہ کے راستے میں پہرا دینا اور مسجدوں میں رہ رہ کر عبادت کرنے والوں کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا۔ آگے اس سپارے کا رکوع نمبر 12 اور سورہ نساء آگے شروع ہو رہی ہے اور اس کا پہلا رکوع ہے۔ سورہ نساء یہ بھی مدنی صورت ہے اور یہ حضور علیہ السلام پر ہجرت کے بعد ہی نازل ہوئی۔ اس میں بہت سے احکامات ہیں جو عورتوں سے متعلقہ ہیں، اسی لیے اس کا نام سورہ نساء رکھا گیا کیونکہ نساء عورتوں کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ نے انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے ایک انسان سے پیدا کیا، پہلے ایک انسان بنایا، پھر اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، پھر آگے ان سے اللہ تعالیٰ نے پھر پوری اولاد کو جاری فرمایا۔ اور آج کی جینیٹکس بھی یہی کہتی ہے سائنس کے پہلے مرد ہے، اس کے بعد عورت ہے، پھر آگے اللہ نے سلسلہ چلایا اور اسی کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا۔ پھر اس رکوع میں اللہ نے یتیموں کے احکامات بتلائے
ابتدا میں تو ایمان والوں کو یہ بھی ترغیب دی کہ تم ما طاب لکم من النساء، جو پسندیدہ عورتیں ہیں ان سے نکاح کرو 2 3 4، مطلب یہ کہ 4 تک تم نکاح کر سکتے ہو، اس سے زیادہ بیویوں کو ایک وقت میں نکاح میں رکھنا یہ جائز نہیں ہے، اس کو اللہ پاک نے یہاں منع فرما دیا۔ اور یتیموں کے بارے میں احکامات بتائے کہ تم ان کا مال کھاؤ نہیں، اگر کسی نے رکھا ہے تو وہ حساب کتاب سے ان پر خرچ کرنے کی کوشش کرے، اور یہ بھی فرمایا کہ یتیم جب بالغ ہو تو اس کا مال اس کو پورا واپس کر دیا جائے۔ اور وراثت کی تقسیم کے بارے میں بھی کچھ آداب بتائے کہ ایسے لوگ جن کا وراثت میں حصہ نہیں، اگر وہ آ جائیں تو رشتہ داروں کو چاہیے تھوڑا بہت ان کو بھی کچھ وراثت میں سے دے دیں تاکہ ان کا دل جوئی بھی ہو جائے۔ آگے رکوع نمبر 13 ہے، یہ پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے وراثت کے قانون کو بیان فرمایا ہے، اور یہ وراثت کا قانون امت کے لیے ہے، نبی کے لیے نہیں، کیونکہ یاد رکھیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، وراثت صرف امتیوں کی تقسیم ہوتی ہے، تو اس میں صرف امت کے لیے احکامات ہیں، نبی اس میں شامل نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا بیوی کا حصہ کیا ہے، خاوند کا کیا ہے، بیٹے کا کتنا ہے، بیٹی کا کتنا ہے، ماں باپ کو کتنا ملے گا، یہ سارے احکامات اس رکوع میں اللہ نے تفصیل سے بیان کیے، اور یہ اٹل ہے، اسی طرح وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یعنی علماء میں ڈھیروں مسائل میں اختلاف ہے، لیکن وراثت کے قانون میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ آگے رکوع نمبر 14 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ برائیوں کے بارے میں احکامات تھے جو ابتدائی زمانے میں تھے، کہ اگر کوئی بدکاری کرتے ہوئے پکڑا جاتا تو پہلے ہی حکم یہ تھا کہ ان کو پٹائی وٹائی کر تھوڑا گھر میں قید کر دیا جاتا تھا، اور کوئی حکم نہیں اترا تھا، مطلب یہ کہ حدود نہیں آئی تھی۔ لیکن اللہ پاک نے یہ بھی کہہ دیا اگر توبہ اصلاح کر لے تو پھر ان سے رجوع یعنی اعراض کیا جائے گا، ان کو پھر سزا نہیں دی جائے گی۔ تو بعد میں پھر یہ حدود اللہ نے نازل فرما دی تھی بدکاری کی، جو سورہ نور 18ویں سپارے میں ہے، وہاں تفصیل سے اس کا بیان آ جائے گا۔ پھر اس میں اللہ پاک نے رکوع میں یہ بھی کہا کہ توبہ انہی لوگوں کی ہے جنہوں نے جہالت میں گناہ کر لیا، پھر وہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ انہیں معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو گناہ کرے ہی جائیں پھر اس کے بعد توبہ ہی نہیں کریں، اور جب موت آنے لگے تو پھر اس وقت جب وہ مرنے لگے تو اب فرشتے کے دکھائی دینے کے بعد کی توبہ چونکہ معتبر نہیں ہے، اس وجہ سے وہ پھر ان کا خاتمہ بغیر توبہ ہی کے ہوگا۔ آگے اس میں یہ بھی اللہ پاک نے فرمایا عورتوں کے بارے میں کہ بہت سے لوگ ان کے جو حقوق کو سلب کیا کرتے تھے، مثلا حق مہر دبا دیتے تھے، آگے ان کو شادی نہیں کرنے دیتے تھے، اور اسی طرح تھوڑی تھوڑی باتوں پر ان کو تکلیف دیتے تھے، تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی کہ ان کا حق مہر بھی ادا کرو، ان کو شادی کی اجازت بھی دو، اور اگر تم بیویوں کو بدلنا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن پیسوں کی لالچ میں ایسا مت کرو، تم اگر کسی اور سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو۔ آگے پھر اللہ پاک نے اس رکوع میں جو کہ آخر میں یہ بھی فرمایا کہ باپ نے جس عورت سے شادی کی ہے بھلے نکاح ہی کیا ہو، اس سے بیٹا نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کی ماں کے حکم میں آ جاتی ہے۔ پھر 15واں رکوع جو بالکل چھوٹا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ رشتے بیان کیے جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس میں یہ ہے کہ تمہاری ماں تم پر حرام، بیٹی حرام، بہن حرام، پھوپھی حرام، خالہ حرام، اسی طرح بھتیجی اور بھانجی حرام ہے، اور اسی طرح تمہاری دودھ پلانے والی مائیں جو رضائی مائیں ہیں وہ بھی حرام ہیں، رضائی بہنیں حرام ہیں، اسی طرح ساس حرام ہے، اور وہ بچی جو تمہارے دوسری بیوی کے پہلے خاوند سے تھی، اگر آپ نے اس سے شادی کر لی ہے اس عورت سے تو اس کی جو بیٹی ہوگی وہ بھی آپ کے اوپر حرام ہے، آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو ان کا بیان یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو تھا بیان فرمایا کہ ان عورتوں سے نکاح نہیں، اور جب ان سے نکاح نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان سے پردہ بھی نہیں ہے، کیونکہ نکاح جس سے ہو سکتا ہے اسی سے پردے کا حکم ہے، چونکہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا تو ان عورتوں سے پردہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یعنی کہ یہ محرم عورتیں ہیں جن کا بیان اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو تھا وہ ارشاد فرما دیا۔ بہرحال یہ اس پارے کا مختصر خلاصہ تھا جو احکامات بیان کیے گئے، اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔